مجھے تو بجٹ پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ اس میں صحت کے نظام کے لیے ہو شافی، تعلیم کے لیے رب زدنی علما، اور بے روزگاروں کے لیے لکھا گیا کہ واللہ خیر الرازقین۔ مہنگائی، بے روزگاری، بنیادی سہولیات کی بجائے اگر تحفظ کیا گیا تو صرف اور صرف 5% اشرافیہ کا کیا گیا، جس میں مریم نواز شریف اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی اڑان پاکستان، اڑان پنجاب۔ تو جب بجٹ کا ڈاکومنٹ سامنے آیا تو اس میں دیکھا کہ یہ اڑان ایسی اڑان ہے جس میں پنجاب کا 500 ارب روپیہ ہی اڑا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے عللے تللے، اپنے عیاشیوں، اپنے پروٹوکولز، ان سے کٹ لگاتے، آپ نے کٹ لگایا تو وہ کام جو عوام کی ترقیاتی کاموں کے لیے ہونا تھا اس میں کٹ لگایا۔ منصوبہ ہر چیز نواز شریف، مریم نواز شریف۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنی خود نمائی کا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں منصوبوں کا نام رکھا جا رہا ہے؟ جناب اسپیکر، کچھ عرصہ پہلے ہماری فارم 47 کے جو سی ایم صاحبہ ہے ان کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو شعور سے پیٹ نہ بھرنے کا انہوں نے اپنا عملی مظاہرہ جو کیا وہ پنجاب کے تعلیم کے بجٹ میں کیا، اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیم سے تو جان ہی چھڑا لی۔ اسکول پرائیویٹ، کالج پرائیویٹ، حتیٰ کہ وہاں کے جو عملہ ہے جو آپ آؤٹ سورسنگ کر کے اپنا سارا کچھ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں صرف اپنی خود نمائی کے لیے، مریم نواز ہیلتھ کلینک، اور وہ ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک نہ پیناڈول کی گولی مل رہی ہے، نہ جہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں۔ آج آپ WHO کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مقامی طور پہ جہاں بھی سروے کرا لیں، ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ وہی مرد مومن تھا، مرد حق تھا جس نے پنجاب کی ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ڈالا تاکہ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بیمار کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے۔ ایک آپ نے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نام سے ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں ملتی نوجوان ڈاکٹروں کو اور وہ جاتا ہے پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے تو مختلف ادارے اس کو ہراساں کرنے آ جاتے ہیں۔ جو 15 یونین گھونسلے جامپور، کوٹلا پٹھان، ججا باسیا، نواں کوٹ اور باغو بہار، ساجا، لاٹھی، 45 ماڑی اللہ بچایا، نہ کوئی سڑکوں کا حال ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے، نہ کوئی سیوریج ہیں۔ کانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس میں دل کا وارڈ تو ہے لیکن دل کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اس میں ہڈی کا وارڈ تو ہے لیکن ہڈی کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے تو اشتہارات دیکھے پورے صفحے کے جس میں مریم نواز شریف اور فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ جی اڑان پاکستان، اڑان پنجاب۔ تو جب بجٹ کا ڈاکومنٹ سامنے آیا تو اس میں دیکھا کہ یہ اڑان ایسی اڑان ہے جس میں پنجاب کا 500 ارب روپیہ ہی اڑا دیا گیا۔ تو یہ کیسی اڑان ہوگی جس میں پنجاب کا 500 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہی اڑا دیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے عللے تللے، اپنے عیاشیوں، اپنے پروٹوکولز، اپنے بیوروکریسی کو جو بنگلوں کے لیے، رینوویشن کے لیے اربوں روپے دے رہے ہیں ان سے کٹ لگاتے، آپ نے کٹ لگایا تو وہ کام جو عوام کی ترقیاتی کاموں کے لیے ہونا تھا اس میں کٹ لگایا، اور ہر منصوبہ، ہر چیز نواز شریف، مریم نواز شریف۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنی خود نمائی کا تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کیوں منصوبوں کا نام رکھا جا رہا ہے؟ آپ کی اتفاق فاؤنڈری ہے، آپ کا رائے وینڈ ہے، چودھری شوگر مل، آپ نے آج تک کوئی اپنا کاروبار اپنے بچوں کے اور اپنے نام پہ رکھا؟ صرف اور صرف رکھا گیا ہے تو عوام کے پیسے سے جو منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں ان کا نام رکھا جا رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، مجھے تو بجٹ پڑھنے کے بعد ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ اس میں صحت کے نظام کے لیے ہو شافی، تعلیم کے لیے رب زدنی علما، اور بے روزگاروں کے لیے لکھا گیا ہے کہ واللہ خیر الرازقین۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں تعلیم کی طرف۔ جناب اسپیکر، کچھ عرصہ پہلے ہماری فارم 47 کے جو سی ایم صاحبہ ہے ان کی میں نے تقریر سنی، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا۔ تو شعور سے پیٹ نہ بھرنے کا انہوں نے اپنا عملی مظاہرہ جو کیا وہ پنجاب کے تعلیم کے بجٹ میں کیا۔ ایک طرف ایک چھوٹا صوبہ KPK جس میں فی کس تعلیم کے لیے 11,000 پہ رکھا گیا پر ایئر پر کیپٹا، اور دوسری طرف پنجاب کے لیے 5,000 پہ رکھا گیا۔ یہ بجٹ ڈاکومنٹ کے فگر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیم سے تو جان ہی چھڑا لی۔ اسکول پرائیویٹ، کالج پرائیویٹ، حتیٰ کہ وہاں کے جو عملہ ہے جو آپ آؤٹ سورسنگ کر کے اپنا سارا کچھ ٹھیکے پہ دیے جا رہے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اور اب میں آتا ہوں صحت کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کسی معاشرے کی ترقی کی ضمانت اس معاشرے کا صحت مند ہونا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ترقی کا ضامن صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کی زمینوں پہ گورنمنٹ کے، عوام کے پیسوں کے ٹیکس سے بنے ہوئے بیسک ہیلتھ یونٹ سے، RHC سے، ان کو صرف اپنی خود نمائی کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک اور وہ ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں جہاں پہ ایک نہ پیناڈول کی گولی مل رہی ہے، نہ جہاں پہ سرجریز ہو رہی ہیں۔ آج آپ WHO کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مقامی طور پہ جہاں بھی سروے کرا لیں ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ وہی مرد مومن تھا، مرد حق تھا جس نے پنجاب کی ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ڈالا تاکہ کسی غریب کو،
کسی مسکین کو, کسی بیمار کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے کہ وہ جائے اور اپنے علاج کسی بھی مرضی کے پرائیویٹ ہسپتال سے کرا لے. آپ لوگوں نے ڈائلیسس کے نام پہ, کارڈک سرجری کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے منصوبے چڑھائے شروع کیے. آج PIC چلے جائیں, چلڈرن ہسپتال چلے جائیں, آپ جنا ہسپتال چلے جائیں, اگر 2 سال 3 سال سے پہلے کسی کو سرجری کا ٹائم ملتا ہے تو میں ڈاکٹر ہوں, مجھے آگے یہاں پکڑ لے. تو لوگوں کو جھوٹے نعرے, جھوٹی تسلیوں میں رکھا گیا ہے. اور نوجوان ڈاکٹروں کو ایک آپ نے پنجاب ہیلتھ کمیشن کے نام سے ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے کہ اگر سرکاری نوکری نہیں ملتی نوجوان ڈاکٹروں کو اور وہ جاتا ہے پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے تو مختلف ادارے اس کو ہراساں کرنے آ جاتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آپ کا ہیلپ فل کرنے والا ادارہ تھا تو آپ 70-75 سال عمریں بڑھا رہے ہیں. میری تحصیل خانپور ایک پسماندہ تحصیل ہے جو 1932 میں ایک ضلع کا درجہ رکھتی تھی. میں آج اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا ضلع بحال کیا جائے, کیونکہ میں نے قرارداد بھی جمع کرائی ہے. PP 259 جو 15 یونین گھونسلے جامپور, کوٹلہ پٹھان, ججا باسیا, نواں کوٹ اور باغو بہار, ساجہ, لاٹ کی 45, ماڑی اللہ بچایا, نہ کوئی سڑکوں کا حال ہے, نہ کوئی پینے کا پانی ہے, نہ کوئی سیوریج ہیں. اور ظاہر پیر سے خانپور ایک روڈ ہے, اس کو آپ ڈیولائزیشن کا مطالبہ کرتا ہوں. چنڈی کوٹ سے رحیم یار خان ایک قاتل روڈ ہے, اس کو میں ڈبل کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. اور خاص طور پہ خانپور تحصیل ہیڈ کوارٹر, اس میں دل کا وارڈ تو ہے لیکن دل کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اس میں ہڈی کا وارڈ تو ہے لیکن ہڈی کے وارڈ کا کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے. الطاف آئی ہاسپٹل جو لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنوایا تھا اور سرکاری زمین لوگوں نے ڈونیٹ کی تھی, اس کو ضم کر کے THQ ہسپتال میں مطالبہ کروں گا کہ الطاف آئی ہسپتال کو بھی بحال کیا جائے. اور اس کے بعد ہمارا درینہ مطالبہ کہ خانپور ضلع بحال کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناانصافی جنوبی پنجاب سرائکی صوبے کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ صرف 10% بجٹ ساؤتھ پنجاب کے لیے اور 90% بجٹ لاہور اور اپر پنجاب کے لیے. ہم اب مزید تختے لاہور کی غلامی نہیں کر سکتے. میرے اپنے حلقے میں 2 ایسے کالجز ہیں جن کا 2 سال پہلے میں نے طریق التوا جمع کرائی. پچھلے بجٹ میں بات کی گورنمنٹ گرلز کالج نواں کوٹ اور گورنمنٹ بوائز کالج ججا باسیا, جس کی بلڈنگ کمپلیٹ PTI کے دور میں ہوگی مگر ابھی تک اس کو سٹارٹ کرنے میں کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں رکھا گیا. اور اب میں آتا ہوں صحت کی طرف. وہ کہتے ہیں نا کسی معاشرے کی ترقی کی ضمانت اس معاشرے کا صحت مند ہونا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ترقی کا ضامن صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کی زمینوں پہ گورنمنٹ کے عوام کے پیسوں کے ٹیکس سے بنے ہوئے بیسک ہیلتھ یونٹ سے RHC سے ان کو صرف اپنی خود نمائی کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک اور وہ ٹھیکیداروں کو دیے جا رہے ہیں. ناظرین, آپ نے تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ڈاکٹر فیصل جمیل کی دھواں دار پنجاب اسمبلی میں تقریر سنی. ڈاکٹر فیصل جمیل نے کہا کہ موجودہ حکومت کا جب یہ بجٹ ہم نے دیکھا, شہباز شریف ہمیشہ کہتے تھے کہ پنجاب جو ہے وہ اڑان بھر رہا ہے, ملک اونچی اڑان اڑ رہا ہے, لیکن جب یہ بجٹ کا ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں سے تو پنجاب کا 500 ارب ہی اڑا دیا گیا. ڈاکٹر فیصل جمیل نے کہا کہ مریم نواز کہتی تھی کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا, اور انہوں نے اس بات کو عملی طور پر بھی ثابت کیا کہ انہوں نے تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر رکھا. ڈاکٹر فیصل جمیل نے کہا کہ یہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو شعور نہیں ہے, اس لیے یہ تعلیم دوسروں تک بھی پہنچنے نہیں دے رہے. ڈاکٹر فیصل جمیل نے اپنے حلقے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ہمارے حلقے میں روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹوٹی پھوٹی روڈیں ہیں, لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, لیکن عوام تو 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی اس ٹائم جو ہے ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے, جبکہ حکومت کی عیاشیاں جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. یہ جو بجٹ پنجاب حکومت نے پیش کیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں آسانیاں اگر دی گئی ہیں تو صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کو دی گئی ہیں. جو اوپر والا طبقہ ہے جو پہلے ہی عیاشیاں کر رہا ہے ان کو اس فارم 47 کی حکومت نے مزید عیاشیاں کروائی ہیں. ناظرین, آپ ڈاکٹر فیصل جمیل کی آج کی دھواں دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.